بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید نزدیک تھی اور مہنگائی کی وجہ سے وہ اپنا اور اپنی چھوٹی بہن کا جوڑا بھی نہیں بنا پائی تھی۔ کہنے کو وہ سارا دن سلائی کرتی تھی۔ اماں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتی تھی اور ابا بھی اپنا بوسیدہ سا ریڑھا اٹھا کر مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا تھا۔ مہنور اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنی ماں اور باپ کا سہارا بن گئی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے پہلی سلائی کب کی تھی۔ شاید 13 سال کی عمر میں، جب اس نے اسکول چھوڑا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھنے کے بہانے برابر والی کلثوم چچی کے ہاں گھسی رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھی ٹیلر ماسٹر تھی، جس کے ہاں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر عورتیں اپنے کپڑے سلوانے کے لیے آتی تھیں۔ وہ سرکاری اسکول میں 7 جماعتیں پڑھی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، لیکن اس کے یونیفارم اور جوتوں کا مذاق ہر وقت اڑایا جاتا تھا۔ اسے اب تک اچھی طرح وہ سیاہ دن یاد تھا جب اس کی دوست نے چھوٹی سی لڑائی کی بنیاد پر سٹاف روم سے ٹیچر کا پرس چرا کر اس کے بوسیدہ سے بستے میں چھپا دیا تھا، جسے اس کی ماں نے جگہ جگہ پیوند لگا کر اس کی کتاب رکھنے کے قابل بنایا ہوا تھا۔ ٹیچر کو اس روز سیلری ملی تھی اور وہ ساری کی ساری سیلری اس کے پرس میں تھی۔ جیسے ہی پرس گم ہونے کی اطلاع ملی، تمام بچوں کی بریک بند کر دی گئی۔ وہ بھول کر بھی سٹاف روم نہیں جاتی تھی، لیکن اس کی دوست جو کلاس ٹیچر کی منظور نظر تھی، اس نے واویلا کیا کہ مہنور بریک میں سٹاف روم گئی تھی اور تب سے ہی اس نے اپنے بستے کو خوب قابو پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی کلاس ٹیچر سخت غصے میں آ گئی، کیونکہ اس کی کلاس بدنام ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ٹیچر بھی تھی جس کی پوری سیلری چوری ہو چکی تھی۔ جب اس کی کلاس ٹیچر نے سختی سے اس سے باز پرس کی اور کہا کہ اپنے بیگ کی تلاشی دو، تو مہنور نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ ٹیچر میرے بیگ میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنے بیگ کی تلاشی ہرگز نہیں دوں گی۔ یہ سنتے ہی کلاس ٹیچر نے اسے غصے سے تھپڑ دے مارا تھا، اور جب اس کا بیگ کھولا گیا تو ایک شاپر میں بچوں کا بچا ہوا لنچ تھا اور کتابوں کے عین بیچ میں ہینڈ پرس چمک رہا تھا، جو اس کی دوست ہادیہ نے غصے میں لا کر اس کے بیگ میں چھپا دیا تھا۔ مہنور یہ دیکھ کر کنگ کھڑی تھی کہ اس کے بیگ میں پرس کہاں سے آیا۔ وہ تو بریک میں اپنا بیگ اٹھا کر چپکے چپکے سب کے بچے ہوئے ناشتے کے ٹکڑے جمع کر رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں گزشتہ 3 روز سے کھانا نہیں بنا تھا۔ بھوک کی وجہ سے مہنور کو خوب زور کا چکر آیا۔ اس نے ڈیسک پکڑنی چاہی، ٹیچر کو لگا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ ٹیچر نے گھما کر تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ مہنور نیچے گری اور ڈیسک کا کونا اس کے سر میں جا لگا۔ ٹیچر بھی یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی فوراً پٹی کروائی گئی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی طبیعت دیکھتے ہی کہا کہ بچی بھوکی ہے، اسے کچھ کھلائیں پلائیں۔ پرنسپل کے سامنے پورا معاملہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ مہنور نے چوری کی ہے۔ پرنسپل میم حمیدہ ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں یہ لگا کہ شاید گھر میں بھوک اور افلاس کی وجہ سے مہنور نے چوری کر ڈالی ہے۔ انہوں نے مہنور سے کہا کہ وہ ٹیچر سے معافی مانگ لے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن مہنور، جس کے دل میں شدید اثر ہوا تھا اس بات کا کہ پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب بے عزتی ہوئی تھی، اس نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ نہ میں نے چوری کی ہے اور نہ ہی میں معافی مانگوں گی۔ اس کا اتنا مضبوط لہجہ دیکھ کر کلاس ٹیچر بھی غصے میں تھی اور پرنسپل کو بھی برا لگا۔ ساتھ ہی وہ ٹیچر رو رہی تھی جس کے پیسے چوری ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ اس نے مہنور کو کہا کہ بیٹا، اگر بھوک لگی تھی تو مجھ سے کہہ دیتی، لیکن چوری نہ کرتی۔ مہنور نے سختی سے ان کو بھی بولا کہ ٹیچر میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ پرس کسی نے میرے بیگ میں جان بوجھ کر رکھا ہے۔ وہ ہادیہ کی طرف غصے سے گھر رہی تھی۔ ہادیہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہادیہ چونکہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا اور مہنور کو اس کی غربت کی وجہ سے وارننگ دی گئی۔ اس کی کلاس ٹیچر اس سے بہت زیادہ متنفر ہو چکی تھی۔ انہوں نے پرنسپل سے کہا کہ اگر یہ لڑکی ان کی کلاس میں رہی تو وہ دوسری بچیوں پر بھی منفی اثر پڑے گا، اس لیے وہ اس کو اپنی کلاس میں بیٹھنے ہرگز نہیں دیں گی۔ مجبوراً پرنسپل کو مہنور کا نام رجسٹر سے کاٹنا پڑا۔ یوں 13 سال کی عمر میں مہنور چوری کا جھوٹا الزام لے کر جب گھر لوٹی تو اس کا بوڑھا باپ نصیر احمد اور ماں حمیدہ اس کی زخمی حالت دیکھ کر رو پڑے اور پھر صبر کر کے بیٹھ گئے۔
محلے کی کلثوم چچی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ماہنور سے کہا کہ وہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے آ جایا کرے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے، اسی بہانے ماہنور ان کے بچوں کو بھی سنبھال لیتی تھی اور تھوڑا بہت ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی بٹا دیا کرتی تھی، تو وہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر سلائی بھی کرتی رہتی اور ماہنور کو پڑھا بھی دیتی تھی۔ لیکن ماہنور کا زیادہ دھیان پڑھائی کی طرف سے ہٹ کر سلائی پر لگا رہتا۔ وہ دیکھتی رہتی کہ چچی سلائی کیسے کرتی ہیں، اور پھر ماہنور نے چچی کی منت کی کہ اگر ان کی ماں نے اس کا اور اس کی بہن کا سوٹ بنایا تو وہ ماہنور کو اسے سینے دیں گی۔ یہ سن کر پہلے تو چچی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اتنی سی عمر میں تم کیسے سلائی کرو گی؟ میں تمہاری بہن کا سوٹ خود ہی سی دوں گی، کہیں تم اسے خراب ہی نہ کر ڈالو۔ جیسے ہی کوٹھی والوں نے عید پر اماں کو عید کا سوٹ دیا تو اماں نے کچھ ساتھ کپڑا ملا کر ان دونوں بہنوں کا سوٹ سلائی کے لیے کلثوم چچی کو دے دیا، کیونکہ اکثر کلثوم چچی ان دونوں بہنوں کے لیے کپڑے مفت سی دیا کرتی تھی۔ ماہنور نے چچی کی منت خوش آمد کی تو چچی راضی ہو گئی اور ماہنور نے ان سے پوچھ کر اپنا اور اپنی بہن کا سوٹ سلائی کر لیا۔ چچی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ماہنور صرف دیکھ کر ہی اتنا سیکھ چکی تھی۔ وہ بہت خدا ترس عورت تھی، اور دوسرا اسے ماہنور کے گھر کی حالت کا بھی علم تھا، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ ایک پرانی سلائی مشین لے کر ماہنور کو دے دی جائے تاکہ وہ بستی والوں کے چھوٹے موٹے کپڑے سینے شروع کر دے۔ لیکن اس نے شرط یہ رکھی کہ ماہنور اپنی پڑھائی نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی اس کے گھر آنا جانا چھوڑے گی، بلکہ وہ اس کے پاس ہی مشین رکھ کر سلائی کرے گی۔ ماہنور کو اور بھلا کیا چاہیے تھا، وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ چچی کا تقریباً سارا کام خود کرنے لگی تھی۔ چچی کو بھی اس سے بہت محبت تھی، اکثر وہ اپنے پاس زیادہ کام ہو جانے کی وجہ سے ماہنور کو بھی کام دے دیتی تھی۔ 5 سال بعد ان کے میاں کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا تو وہ محلہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ماہنور کا ہاتھ کافی صاف ہو چکا تھا اور ماہنور 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس سلائی مشین بھی موجود تھی۔ اس نے اب لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے چچی کی سپورٹ کی وجہ سے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ اب وہ اپنی چھوٹی بہن زویا کی پڑھائی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے سلائی کر رہی تھی اور ساتھ ہی اماں ابا کا گھر خرچ بھی چلانے میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر خاص و عام کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اس لیے عید کا موقع ہونے کے باوجود بھی وہ اب تک اپنا اور اپنی بہن کا سوٹ نہیں خرید پائی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ واپس سلائی مشین چلانے لگی کہ ایک دم سے دروازہ بجا۔ اماں اب تک کام سے نہیں لوٹی تھی، کیونکہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی آج وہاں پارٹی تھی، انہیں لوٹنے میں دیر ہو سکتی تھی۔ زویا پڑھ رہی تھی اور ابا بھی کام پر تھے، تو ماہنور خود اٹھ کر دروازے پہ گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کالی چادر میں ملبوس 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ سر سے پیر تک چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ ماہنور نے ان کے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ان عورتوں نے سر سے پیر تک ماہنور کو دیکھا اور ان سے پوچھا، ہمیں ماہنور سے ملنا ہے، وہ جو کپڑے سلائی کرتی ہے۔ ماہنور نے ان سے کہا، جی میں ہی ہوں ماہنور، آپ کو کس کے کپڑے سلائی کروانے ہیں؟ وہ ان دونوں کو اندر لے آئی تھی۔ ان دونوں نے اب تک اپنے چہرے نہیں کھولے تھے۔ ان میں سے جو بڑی عمر کی تھی وہ کہنے لگی، اپنے شہزادے کا عید کا جوڑا سلوانا ہے اور اس کی ضد ہے کہ وہ صرف آپ کے ہاتھ سے سلا جوڑا ہی پہنے گا۔ ماہنور یہ سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ اپنے بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی ہیں، جبھی اسے شہزادہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن بہن، میں لڑکوں کے کپڑے نہیں سیتی، میں صرف خواتین کے کپڑے سیتی ہوں۔ ماہنور کی بات سن کر دوسری لڑکی جو کم عمر تھی اس نے بڑی عورت کا ہاتھ دبایا اور ماہنور سے کہنے لگی، اگر آپ یہ جوڑا سی دیں تو ہم آپ کی امید سے زیادہ پیسے دیں گے۔ ماہنور یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اسے اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے ان عورتوں سے کہا کہ اگر میں یہ جوڑا اچھا نہ سلائی کر پائی تو کہیں آپ کے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی عید خراب ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، اگر آپ کا دل اتنا صاف ہے تو مجھے یقین ہے کہ جوڑا خراب نہیں ہوگا بلکہ بہت اچھا سلائی ہو جائے گا۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر ماہنور کو بہت اچھا لگا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے ماہنور کو حوصلہ دیا تھا۔ ماہنور نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر سوٹ آپ کو پسند نہ آئے
تو پھر کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ مانور نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی عورت اس سے الجھ پڑتی تھی کہ میرا سوٹ بہت مہنگا ہے اور تم نے اس سے اچھا نہیں سیا۔ اس لیے مانور ایسے ہنگامے سے بچ کر کام کرتی تھی۔ اس لڑکی نے مسکرا کر کہا، پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کو یہ جوڑا عید سے پہلے ہی سی کر دینا ہے، اس چیز کا وعدہ کر لیں۔ مانور نے خوشی سے وعدہ کر لیا۔ اس لڑکی نے اپنی چادر میں سے خوبصورت کپڑے میں لپٹا ہوا جوڑا نکال کر مانور کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی مانور نے وہ کپڑا کھول کر دیکھا، مانور کو لگا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں خالص ریشم لے لیا ہو۔ اتنا نرم، ملائم اور چمکدار کپڑا اس نے پچھلے 5 سالوں میں پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ مانور وہ کپڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ لڑکی مانور کو سمجھانے لگی کہ اسے کیسا سوٹ سلائی کرنا ہے۔ مانور کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مانور نے سوچا اگر یہ کپڑا اتنا مہنگا ہے تو پھر سلائی کتنی اچھی ملے گی۔ یہ سوچ کر مانور نے فوری حامی بھر لی۔ اس لڑکی نے کچھ رقم مانور کی طرف بڑھائی اور کہنے لگی کہ یہ رکھ لیں، اگر شہزادے کو جوڑا زیادہ پسند آیا تو آپ کو اور بھی زیادہ رقم دی جائے گی۔ مانور اتنے سارے پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تقریباً اس کے 15 دن کی سلائی کے پیسوں کے برابر تھے۔ ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہ رہی تھی کہ وہ دونوں عورتیں اٹھ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ مانور کو لگ رہا تھا جیسے اس کے بولنے کی قوت کچھ دیر کے لیے چھن گئی ہے۔ زویا نے مانور کا کندھا ہلایا، اس سے کہا، آپی دروازہ کیوں کھلا ہے اور آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی کتابیں لیے چھت سے اتر کر نیچے آئی تھی۔ مانور نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک کر رہی ہو، کیونکہ وہ کپڑا اب تک اس کے ہاتھ میں تھا اور پیسوں کی وہ تھیلی اس کی گود میں رکھی تھی۔ زویا کمرے میں جا چکی تھی اپنی کتابیں رکھنے۔ مانور نے کپڑے سمیٹے اور اٹھ کر جلدی سے روٹیاں ڈالنے چلی گئی، کیونکہ اماں اور ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اللہ کا نام لے کر وہ جوڑا تیار کرنا شروع کر دیا۔ کپڑا جتنا خوبصورت تھا، اسی طرح اس نے بہت دل لگا کر محنت سے وہ جوڑا تیار کیا، جو سل کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس جوڑے کو لے کر سوچ رہی تھی کہ اس کے پہننے والا کیسا ہوگا۔ ایک دم سے اس سے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو مانور بری طرح سے چونک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی جو 2 روز پہلے آئی تھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مانور حیران رہ گئی، کیونکہ نہ تو دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی اور نہ ہی کوئی آہٹ ہوئی تھی۔ آپ اتنی جلدی آ گئیں؟ مانور نے الجھے ہوئے لہجے میں اس لڑکی سے پوچھا تو وہ لڑکی مسکرا کر کہنے لگی کہ میں اس طرف سے گزر رہی تھی، سوچا پوچھ لوں کہ شہزادے کا جوڑا تیار ہوا کہ نہیں۔ مانور نے وہ جوڑا اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ لڑکی جوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے پھیلا پھیلا کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ مانور سے کہنے لگی، آپ نے ہماری توقع سے زیادہ اچھا جوڑا سلائی کیا ہے۔ میں یہ جوڑا اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور اگر شہزادے کو یہ پسند آ گیا تو آپ کا انعام ضرور دیا جائے گا۔ مانور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش بیٹھی رہ گئی۔ وہ لڑکی مانور کے سامنے ہی کپڑا اٹھا کر دروازے سے نکلتی چلی گئی، جس طرح پہلی بار وہ خاموشی سے اٹھ کر گئی تھی۔ ایک دم مانور جیسے ہوش میں واپس آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی وہ لڑکی گلی کے کونے پر ہی ہوگی، لیکن باہر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر آگے کھینچ کر گلی میں کافی آگے تک جا کر دیکھ کر آئی، لیکن اسے کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ اس نے گلی میں کھیلنے والے بچوں سے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک لڑکی نکلی ہے، تو وہ مانور پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، آپ ہی لگتا ہے گرمی کی وجہ سے آپ کے ذہن پر بھی اثر ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرا، ہم تو کافی دیر سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ مانور یہ سن کر زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ واپس گھر چلی گئی۔ 2 روز خاموشی سے گزر گئے۔ اس نے اپنا اور اپنی بہن کا جوڑا لے لیا تھا اور سلائی کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس بار اس نے کئی سال بعد امی اور ابو کے لیے بھی ان سے چھپ کر کپڑا لے لیا تھا، کیونکہ ہر بار وہ یہی کہتے کہ تم دونوں بہنیں اپنے کپڑے بنا لو، ہمارے پاس فی الحال موجود ہیں۔ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ عید پر کبھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں لاتے تھے۔ اس دن زویا اپنے دوست کے گھر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے، اور امی ابا کام پر تھے کہ پھر سے دروازہ بجا۔ دروازے پر وہی دونوں نقاب پوش عورتیں موجود تھیں۔ مانور نے ان کو سلام کر کے گھر میں بلا لیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر یہ کوئی کام لے کر آئی ہوگی۔
اور اگر اسی شخص کا جوڑا سلائی کروانا ہوا تو اس کے تو پورے ماہ کی اجرت بن جائے گی۔ چھوٹی لڑکی نے بیٹھتے ہی ماہنور سے کہا کہ ہم آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ شہزادے کو آپ کا سیا ہوا جوڑا بہت پسند آیا، لیکن وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ماہنور ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی سی بجی کہ کہیں یہ لوگ اس کو اغوا کرنے کے لیے تو جانے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ نہ ہو کہ ماں باپ اور بہن کے لیے بجائے کمائی کرنے کے وہ ان کا سہارا بھی چھین لیں۔ ماہنور نے سختی سے ان کو جواب دیا کہ میں صرف کپڑے سلائی کرتی ہوں، میں کسی سے نہیں ملتی، اور میں نے آپ کے اسرار پر پہلی بار مردانہ جوڑا سی لیا تھا۔ میں تو اس سے پہلے عورتوں اور بچوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ میں آپ کے شہزادے سے نہیں مل سکتی۔ اور کہاں کے شہزادے ہیں آپ کے شہزادے؟ ماہنور کو غصے میں دیکھ کر بڑی عورت ایک دم سے غصے میں آ گئی، اور اس نے بھی ماہنور کو سختی سے کہا کہ سنو لڑکی، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ہم تمہیں زبردستی بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے شہزادے کی ضد تھی کہ اسے تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا جوڑا ہی پہننا ہے، ورنہ اس کے لیے تو ایک سے ایک شاہی ملبوس تیار کرنے کے لیے اس کی کنیزیں حاضر رہتی ہیں۔ شاہی درزی تم سے بہت خوبصورت پوشاک تیار کر سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں شہزادے کو آخر کیا ہوا ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چھوٹی لڑکی نے نرمی سے ماہنور کی طرف دیکھا، جو اب پریشان تھی اور خوف زدہ بھی، اور نرم لہجے میں کہا کہ ماہنور، آپ ہمارے ساتھ چلیں، بے فکر رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ ہماری خاص مہمان ہیں۔ ماہنور نے دبی دبی آواز میں کہا کہ میرے ابو امی کام پر گئے ہوئے ہیں اور چھوٹی بہن بھی گھر پر نہیں ہے، میں انہیں بنا بتائے آپ لوگوں کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں، جبکہ میں آپ لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہم ان کے گھر واپس پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو واپس چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور بھروسہ رکھیں، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ماہنور نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنی بڑی سی چادر لے کر ان لوگوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر گھر کو تالا لگا دیا۔ ان لوگوں کے تیور ایسے ہی تھے کہ جیسے وہ اسے زبردستی ہی لے جائیں گے۔ ماہنور دل ہی دل میں خوفزدہ تھی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ باہر ایک پرانی طرز کا تانگا کھڑا ہوا تھا جو کہ بہت خوبصورت سے سجایا ہوا تھا اور اس پر چادریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ماہنور کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہیں یہ لوگ کسی اور ہی دنیا کے باسی تو نہیں ہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے غور کیا تو ان دونوں عورتوں کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے چادر سے اپنے پورے وجود کو چھپایا ہوا تھا۔ سفر تیزی سے جاری تھا۔ ماہنور کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ذرا دیر بعد جب ماہنور اتری تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ وہ کسی جنگل میں بنے ہوئے ایک محل کے سامنے کھڑی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے ساتھ چلتی ہوئے محل کے اندر چلی گئی۔ قدم قدم پر وہ حیرت کا شکار تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت بہت پیچھے چلا گیا ہو اور وہ واقعی کسی بادشاہ کے زمانے میں پہنچ گئی ہے۔ لیکن یہاں کا ہر شخص سیاہ رنگ کے لباس میں تھا اور اس کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ عالیشان کمرے کے سامنے پہنچی تو وہ دونوں عورتیں تعظیم کے لیے جھک گئیں۔ دروازے پر پہرے دار کھڑا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ شہنشاہ جنات اس وقت شہزادے سے ملاقات کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی خوف کے مارے ماہنور کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ پلٹ کر بھاگتی ہوئی اس محل سے نکل جائے۔ وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدم پیچھے کی طرف ہٹے تو ساتھ ہی کھڑی دونوں عورتوں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، کیونکہ وہ اس کا ارادہ جان گئی تھی۔ اچانک ہی پہرے دار نے ان عورتوں سے کہا کہ شہزادے نے کپڑے سینے والی کو اندر بلایا ہے۔ ماہنور نے خوفزدہ ہو کر ان دونوں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر سختی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ اندر جاتے ہی وہ حیرت زدہ انداز میں ہر چیز کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ تو بالکل اس کے خوابوں میں نظر آنے والا کمرہ تھا۔ نہایت خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی ایک ایک چیز جو بیش قیمت تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر چیز کو بالکل آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا ڈر خوف نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ ان عورتوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی۔ وہ چھت کی سجاوٹ میں کھوئی آگے بڑھتے بڑھتے جا کر اس نوجوان سے ٹکرا گئی جو اس کا سیا ہوا خوبصورت لباس پہن کر تخت پر براجمان تھا۔ اس کا پاؤں ایک دم سے کسی چیز میں الجھا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گرتی کہ شہزادے نے اس کو ایک دم اپنے بازوؤں میں تھام لیا
اس کا چہرہ بالکل اس کے نزدیک تھا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ شہزادے کی آنکھیں بالکل کسی ساحر جیسی آنکھیں تھیں، نیلی جھیل جیسی گہری اور روشن۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے بچوں جیسی معصومیت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے چھو کر دیکھنے لگی تو ایک دم سے جیسے وہ چونک گئی۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اسے ایک دم سے یاد آیا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ وہ تو شہنشاہ جنات کی محفل کے اندر موجود ہے۔ یہ سوچتے ہی جیسے اس کی روح ایک دم سے فنا ہو گئی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہ دونوں جنزادیاں نہیں تھیں۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں سے جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ معصوم سی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہی اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے بالکل نزدیک آ کر اس سے پوچھا کہ یہ کپڑے تم نے ہی سلائی کیے ہیں نا؟ ماہنور نے اس کی یہ بات سن کر جلدی سے سر ہلا دیا۔ شہزادہ مسکرا کر اس کی طرف جھکا اور کہنے لگا، سلائی تو بہت اچھی لگی مجھے، اور میں نے سوچا کیوں نہ آج کے بعد میں سارے کپڑے ہی آپ سے سلوانے لگ جاؤں۔ یہ سن کر ماہنور کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ شاید شہزادے کو اس کے کپڑے پسند نہیں آئے اور اسی لیے اس نے اسے محل میں بلایا ہے، مگر یہاں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ماہنور کو یاد نہیں کہ وہ اس جادوئی محل سے کب واپس لوٹی۔ وہ کب سے ایک ہی پورشن میں بیٹھی ہوئی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی اماں نے جب اسے گہری سوچ میں دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ ماہنور بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کب سے تمہیں پکار رہی ہوں مگر تم نہ جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی۔ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ ماہنور نے اماں کی آواز سن کر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ارے وہ کہاں گیا؟ ماہنور نے منہ سے حیرت بھری آواز نکالی۔ اماں پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو بیٹی؟ کون کہاں گیا؟ کون آیا تھا؟ کیا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا؟ نہ تم نے آج اٹھ کر سلام کیا اور نہ ہی مجھ سے اور اپنے باپ سے پانی کا پوچھا، یوں ہی چپ چاپ مشین پر بیٹھی ہوئی ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹی؟ ماہنور اماں کی بات سن کر چونک گئی اور چاروں اطراف الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ کیا وہ عورتیں اسے اپنے ساتھ کسی محل میں لے کر نہیں گئی تھی؟ اماں نے پریشانی سے اس کے ماتھے کو چھوا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ماہنور کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ماہنور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اماں کے گلے لگ کر کہنے لگی، ارے اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، شاید کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ گئی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرے پاس کپڑوں کا بہت بڑا آرڈر آیا ہے، شاید میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی ہوں۔ وہ کہتے کہتے اداسی سے ہنس پڑی اور اپنی ماں کی بات کو ٹالنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو کچھ بتائے اور وہ بھی پریشان ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے چپل پہننے کے لیے تخت کے نیچے سے چپل نکالنی چاہی، ایک دم سے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ایک بہت بڑی شاپر میں ڈھیر سارے کپڑے رکھے ہیں۔ اس نے کھینچ کر وہ شاپر نکالا اور اس میں سے کپڑے نکال کر تخت پر ڈھیر کر دیے۔ اماں نے جب اتنے سارے بن سلے کپڑے دیکھے تو وہ بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کون آیا تھا اور تم نے اتنے سارے کپڑے سینے کے لیے لے لیے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس پر کتنے کم دن بچے ہیں، اتنے کم دنوں میں یہ اتنے سارے کپڑے کیسے سی دو گی؟ ماہنور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اماں کے سوال کو کس طرح سے ٹالے۔ اتنی دیر میں ابا نے کمرے سے اماں کو آواز لگائی۔ اماں ماہنور کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے واپس شاپر میں بھرے اور رکھ دیے۔ اماں ابا کے ساتھ زویا بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ماہنور کا ذہن بار بار وہیں جا رہا تھا کہ آج شام وہ واقعی جنات کے محل میں پہنچ گئی تھی، یا یہ اس کا وہم تھا۔ اگر اس کا وہم تھا تو یہ اتنے سارے سلائی کے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ لیٹ گئے۔ ماہنور کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چھت پر چلی آئی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی تو چھت پر گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی اور تاروں کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی، لیکن آج وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا شاندار محل تھا اور شہزادہ کتنا خوبصورت تھا۔ کاش وہ بھی کوئی عام انسان نہ ہوتی بلکہ کوئی شہزادی ہوتی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا، خوبصورت شہزادے کا نام کیا ہوگا؟ پھر اسے یاد آیا کہ کیسے وہ گرنے لگی تھی اور شہزادے نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں خود ہی شرما گئی اور چلتے چلتے جیسے ہی پلٹ کر واپس مڑنے لگی، ایک دم سے کسی چوڑے وجود میں ٹکرا گئی
خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل نہیں والی تھی کہ مخالف نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے باز رکھا۔ ماہ کی بڑی بڑی آنکھیں اس اندھیرے میں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے شہنشاہ جنات کا بیٹا وہی شہزادہ کھڑا ہے جس سے شام میں وہ مل کر آئی تھی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ ماہ کو لگا جیسے ایک ہی لمحے میں صدیاں بیت گئی۔ محبت کے اس احساس نے نہ جانے کب اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وقت یہیں پر تھم جائے۔ ایک دم شہزادے نے اسے چھوڑ دیا۔ ماہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں اب زمین پر گڑی تھیں، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ شرم کی وجہ سے اس سے نظریں اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ کیسے چند ہی لمحوں میں اس کا دل بے قرار ہو گیا تھا اور وہ خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم سے شہزادے نے شرارت سے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا اور کہنے لگا، تو میرے بارے میں سوچا جا رہا تھا؟ کیا سوچ رہی تھی آپ کہ میرا نام تو پوچھا ہی نہیں؟ ارے اب پوچھ لیں، میرا نام افراسیاب ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکے سے جھکا کر کہا۔ اس کی یہ خوبصورت ادا جیسے ماہ کو کسی اور ہی دنیا میں لے گئی، اور وہ یہ بھول گئی کہ وہ کسی عام انسان کے سامنے نہیں کھڑی بلکہ جنات کے شہزادے کے سامنے کھڑی ہے۔ شہزادہ افراسیاب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ماہ صرف اس کو سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بولتا رہے اور بولتا چلا جائے۔ شہزادہ افراسیاب نے جیسے اس کے دل کی بات سن لی تھی، وہ کہنے لگا، آپ کسی شہزادی سے کم نہیں ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے دل بے سکون ہے۔ دل چاہتا ہے بس آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ اس دنیا میں اتنی پیاری اور خوبصورت سی لڑکی بھی رہتی ہے، تو میں کب کا آپ کے قدموں میں اپنا دل رکھ چکا ہوتا۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے ماہ کو ہنسی آ گئی۔ اس کا انداز ہی اتنا پیارا تھا۔ معلوم نہیں اس سے کتنا وقت ہو چکا تھا اوپر آئے کہ ایک دم نیچے سے اماں نے آواز دینا شروع کر دی، ماہ بیٹا نیچے آ جاؤ، چائے بنا دی ہے، ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور رات بھی بہت ہو رہی ہے، آ کر سو جاؤ، صبح نماز کے لیے بھی تمہیں اٹھنا ہے۔ ماہ نے شہزادہ افراسیاب کی طرف دیکھا اور اس کی اجازت پا کر جلدی سے نیچے اتر گئی۔ ماہ کو احساس ہوا کہ جیسے وہ بھی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے ساتھ ہی آیا ہو۔ پھر جب وہ اپنی امی اور بہن کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوئی تو اس سے کان میں جیسے سرگوشی سی ہوئی، میں کل پھر آؤں گا، شہزادی اپنا خیال رکھنا۔ اور ہوا کا ایک نرم جھونکا جیسے اس کے وجود کو چھو کر نکل گیا۔ ماہ نے ایک سکون بھری سانس لی۔ اماں اس سے دن بھر کی باتیں بتا رہی تھی اور زویا اسے اپنے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے لگی جو کل ہونے والا تھا۔ وہ بظاہر دلچسپی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کا ذہن اب تک شہزادے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اماں نے ان دونوں بہنوں کو کہا کہ وہ بھی جا کر سو جائیں۔ زویا کو صبح اسکول کے لیے جانا تھا اور اماں کو اپنے کام پر جانا تھا۔ چپ چاپ اٹھ کر اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ ہمیشہ سے وہ اور ماہ ایک ہی ساتھ سوتے تھے۔ اپنے خیالوں میں گم نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور ساری رات خوبصورت وادیوں میں شہزادے کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ اگلی روز اس نے بڑی دلچسپی اور محبت کے ساتھ شہزادے کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے جادو اتر آیا تھا۔ شام تک اس نے ایک خوبصورت جوڑا تیار کر لیا تھا۔ زویا نے جب اتنا پیارا سوٹ دیکھا تو کہنے لگی، آپ ہی یہ جوڑا کس کے لیے بنایا ہے آپ نے؟ اتنا پیارا کپڑا اور اتنا خوبصورت رنگ ہے اس کا۔ زویا ہاتھ پھیر کر اس سوٹ پر نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن ماہ تو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زویا اٹھ کر شام کے لیے چاول بنانے کے لیے کچن میں گئی، ایک دم سے اس کے پاس ہوا کا جھونکا آیا اور اگلے ہی پل شہزادہ افراسیاب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے وہ جوڑا ماہ کے ہاتھوں سے لیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، تو شاہی درزی کو تو پیچھے چھوڑ دیا آپ نے۔ ماہ اس کی گئی تعریف پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جادو میرے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ آپ کی باتوں میں ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ آپ واپس میرے سامنے آ جائیں، بس اسی لیے اتنا دل لگا کہ آپ کا جوڑا ہی سی دیا تاکہ آپ فوراً پہنچ جائیں۔ شہزادہ افراسیاب اس کی یہ شرارتی باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ کچن میں کام ختم ہوتے ہی جب زویا باہر کی طرف آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی آپی بنا رکے ہنسی ہی چلی جا رہی ہے۔
وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور پریشانی سے ماہنور کا کندھا پکڑ کر ہلانے لگی اور کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کس بات پر اتنا ہنس رہی ہیں؟ ماہنور نے ایک دم زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سے انداز میں اسے سخت غصہ سے گھور رہی تھی۔ زویا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی اور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک دم سے اس کا پاؤں زور سے تخت میں جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے کٹ گیا تھا۔ ماہنور نے جب اپنی بہن کی تکلیف بھری آواز سنی تو وہ بھی جیسے ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ زویا کو بہت بری چوٹ لگی تھی۔ اس کا ٹخنا زخمی ہو گیا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا زور زور سے رونے لگی۔ ماہنور کو اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت تھی۔ وہ افراسیاب سے سخت ناراض ہو گئی کیونکہ وہ نہ غصے سے زویا کی طرف گھورتا اور نہ ہی زویا ڈر کے پیچھے گر جاتی۔ ماہنور نے جلدی سے زویا کا ٹخنا کھینچ کر باندھا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے اور پھر اسے سیدھا لٹا کر اس کے پاؤں کے نیچے اونچا تکیہ رکھ دیا۔ دروازہ زور سے بجا۔ ماہنور نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک نوجوان ڈاکٹر ہاتھ میں میڈیکل باکس اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن کو چوٹ لگ گئی ہے۔ ماہنور اس کو لے کر جلدی سے اندر آ گئی اور اس نے زویا کی اچھی طرح سے بینڈیج کر دی۔ زویا اب بھی اپنی بہن سے ناراض تھی کہ اس نے ایک دم سے اس کو اتنی بری طرح سے ڈرایا تھا۔ اس بات کو 2 روز گزر چکے تھے۔ شہزادہ دوبارہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ دوپہر کے وقت گلی میں کسی فقیر نے صدا لگائی تو اپنی عادت سے مجبور ماہنور نے اٹھ کر اسے کچھ دینا چاہا۔ جیسے ہی ماہنور نے اسے آٹا دینے کے لیے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک دم سے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ ماہنور کے ہاتھ سے آٹے کا برتن گر پڑا اور سارا آٹا بکھر گیا۔ اس کی نظر جب فقیر کے چہرے پر پڑی تو یہ وہ دیکھ کر لرز گئی کہ اس فقیر کا چہرہ نہایت خوفناک تھا۔ اس کی صرف ایک ہی آنکھ نظر آ رہی تھی، باقی کا چہرہ اس نے اپنی بوسیدہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ اس فقیر کا ہاتھ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اس کے گندے ناخن جیسے ماہنور کی صاف شفاف کلائی میں گڑ کر رہ گئے تھے۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی چیخ نکلی اور اس نے اپنا پورا زور لگا کر فقیر کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ پوری گلی اس وقت سنسان پڑی تھی۔ سبھی شاید اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس فقیر نے نامانوس زبان میں کچھ منتر پڑھ کر ماہنور کی طرف پھونکا اور ماہنور چکرا کر گر پڑی۔ پلک جھپکتے ہی وہ فقیر ماہنور کو لے کر غائب ہو گیا۔ زویا جو کافی دیر سے پانی کے لیے اپنی بہن کو آواز دے رہی تھی، جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ دیوار کو پکڑ کر باہر آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مشین میں وہ سوٹ لگا ہوا تھا جو اس کی بہن سلائی کرتے کرتے خدا جانے کہاں چلی گئی تھی۔ زویا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی کہ دروازے میں آٹا بکھرا ہوا تھا اور برتن پڑا تھا۔ ماہنور کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دروازے میں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ زویا پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو پکارتی ہوئی گلی میں نکل گئی۔ آس پاس رہنے والی پڑوسنوں نے بھی جب زویا کی چیخو پکار سنی تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ سب نے مل کر ماہنور کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ دروازے میں پڑی ہوئی چوڑیوں اور آٹے کے برتن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی ماہنور کو اٹھا کر زبردستی لے گیا ہے۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے بابا فیاض جو سموسوں کا ٹھیلا لگا کر کھڑے ہوئے تھے، سے پوچھا گیا کہ انہوں نے گلی میں کسی کو جاتے دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب سے حلیہ کا فقیر گلی کے اندر تو گیا لیکن واپس باہر نہیں نکلا۔ رو رو کر زویا کا برا حال تھا۔ کسی نے نصیر احمد اور حمیدہ کو بھی بتا دیا۔ وہ بھی روتے ہوئے پہنچ گئے۔ ہر طرف اسے ڈھونڈا گیا لیکن خدا جانے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 روز گزر گئے۔ شہزادہ افراسیاب جب ماہنور سے ملنے اس کے گھر پہنچائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماہنور کو تو غائب ہوئے 4 روز گزر چکے ہیں۔ اس کی 2 کنیزیں فارہا اور امبر نے بھی ماہنور کے گھر والوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 4 روز پہلے وہ پراسرار طور پر غائب ہو چکی ہے۔ شہزادہ افراسیاب یہ سن کر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس نے جب اپنے طلسمی آئینے میں دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ جادوگر حامان اس معصوم لڑکی کو اغوا کر کے لے جا چکا ہے۔ شہزادے کا خون بری طرح سے کھول اٹھا اور اس کی خاص پناہ گاہ پر جا پہنچا۔ ماہنور بری طرح سے زخمی تھی اور موٹی موٹی زنجیریں اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی تھی۔ 4 ہی روز میں اس کا خوبصورت پھول جیسا چہرہ کملا کر رہ گیا تھا۔ شہزادہ افراسیاب بری طرح غضبناک ہو کر جادوگر حامان پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ شہزادہ اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے ضرور آئے گا،
اس لیے اس نے خاص انتظامات کر رکھے تھے۔ جیسے ہی شہزادہ اس کے غار میں داخل ہوا تھا، اس کی جادوئی طاقتیں آدھی رہ گئی تھیں۔ شہزادہ بری طرح سے زخمی ہوا کیونکہ جادوگر حامان نے وہاں پر خطرناک جال بچھا رکھا تھا۔ بجائے اس کے کہ شہزادہ مانور کو آزاد کرواتا، وہ خود جادوگر کے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح پھنس گیا۔ حامان آگ جلائے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر دائرے میں اس کے شیاطین جنات رقص کر رہے تھے۔ وہ شہزادے کو بری طرح سے پھڑ پھڑاتا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگا، میری برسوں کی محنت سفل ہو گئی۔ پورن ماشی کی رات میں پیدا ہونے والی لڑکی میرے لیے بڑی بھاگیشالی ثابت ہوئی۔ اب مجھے اس دنیا کا طاقتور ترین جادوگر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ میں ایک انسان اور ایک جن زادی کی بلی چڑھا کر اپنے برسوں کی محنت کا پھل پانے والا ہوں۔ جیسے ہی آج کا چاند گرہن ہوگا، میرے دیوتا مجھ سے خوش ہو کر مجھے طاقت سے مالا مال کر دیں گے۔ آج ایک بہت بڑا چمتکار ہونے جا رہا ہے۔ اب مجھے سب سے زیادہ طاقتور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس کر اونچے اونچے کہہ کے لگا رہا تھا۔ شہزادے نے نم آنکھوں سے نیم بے ہوش مانور کی طرف دیکھا، جو اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی بچے ہیں۔ وہ بے بسی کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے والد شہنشاہ جنات کو یاد کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ چاہے اس کی جادوئی طاقت بے شک جادوگر حامان نے ختم کر دی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے دل کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کو پکار سن کر ضرور سن لیں گے۔ کوکاف میں شہزادے کی گمشدگی کی خبر ہو چکی تھی۔ اس کی کنیز فارحہ اور امبر نے شہنشاہ جنات کو بتا دیا کہ انسانی دنیا کی ایک لڑکی کے پیچھے شہزادہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، اور اب اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ شہنشاہ جنات جو اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار کرتے تھے، وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنی ساری طاقتیں شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیں۔ ذرا ہی دیر میں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ شہزادے کو آخری بار کالی پہاڑی کے بنے ہوئے مندر کے قریب دیکھا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ جنات کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ بری طرح سے غضبناک ہو کر جادوگر حامان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس قدیم مندر جا پہنچے۔ شہنشاہ جنات کے ساتھ ان کے بہت سارے مددگار بھی موجود تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنے لاڈلے بیٹے پر پڑی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شہنشاہ جنات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی تھے۔ جو تو جادوگر حامان نے بہت سارے حصار کھینچ کر پھر اپنا خطرناک جان لیوا عمل شروع کیا تھا، لیکن شہنشاہ جنات کے مقابلے میں اس کی طاقتیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ چاند گرہن مکمل ہونے میں بھی کچھ ہی لمحے باقی تھے اور شہنشاہ جنات نے جا کر حامان کو اس کی گردن سے پکڑ لیا۔ حامان کا ہر بار بیکار گیا۔ چاند گرہن شروع ہو چکا تھا۔ حامان کا برسوں پرانا انتظار کہ ایک کنواری لڑکی جو پورن ماشی کی رات کو پیدا ہوئی ہو، اس کی بلی دے کر وہ کالی طاقتوں کا بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا اور شہنشاہ جنات کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کی گرفت کمزور ہوئی اور حامان نے مانور کے پاس چھلانگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ میں بہت خطرناک خنجر تھا جس پر برسوں پرانے خون کے داغ تھے۔ جب اس نے ایک ایسی ہی رات ایک 6 سالہ معصوم بچے کی بلی دے کر یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے شہزادے اور مانور کو ایک خاص قسم کے حصار میں بند کیا تھا۔ اب شہنشاہ جنات کچھ بے بس سے نظر آئے تھے۔ حامان شیطانی انداز سے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بس چند لمحے اور راجا جی، اور پھر اس انسانی لڑکی اور تمہارے بیٹے کی بلی دے کر میں شکتی شالی بن جاؤں گا۔ شہنشاہ جنات یہ دیکھ کر پھر سے کوشش کرنے لگے کہ وہ حامان کو پکڑ کر اس کو خاتمہ کر دیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک دم سے ان کے دل میں باپ کی شفقت نے جوش مارا اور وہ حامان سے کہنے لگے، تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں جو چاہیے ہوگا میں تمہیں دے دوں گا۔ حامان نے کچھ سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کی محبوبہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ شہنشاہ جنات نے ایک نظر اس معصوم لڑکی پر ڈالی اور پھر دل کڑا کر کے کہا کہ اپنے بیٹے کی جان سب سے پیاری تھی۔ انہوں نے گردن ہلا کر کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، تم میرے بیٹے کو اس حصار سے باہر بھیج دو۔ شہزادے کو اب تھوڑا تھوڑا ہوش آ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے جب اپنے باپ کی بات سنی تو اس کا دل لرزنے کو ہو گیا۔ مانور اس کی محبت تھی اور وہ اتنا بزدل ہرگز نہیں تھا کہ اپنی محبت کو یوں شیطان کے ہاتھوں قربان ہونے دیتا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور اپنی ساری ہمت جمع کر لی۔ جیسے ہی حامان نے اس کو باہر بھیجنا چاہا، وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حامان اس کی طرف دیکھ کر شیطانی انداز سے ہنس رہا تھا، جیسے اس کی ہار پر خوش ہو رہا ہو۔
شہزادے افر سیاب نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ اس کے حصار سے باہر جا رہا ہے۔ جادوگر نے جیسے ہی منتر پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر فضا میں بلند کیا، پیٹھ موڑ کر کھڑے ہوئے شہزادے نے ایک دم سے پلٹ کر اس خنجر کے راستے میں ہی روک لیا اور پوری شدت سے اسے حمان کے سینے سے پار کر دیا۔ ایک ہی لمحے نے پوری بازی پلٹ کر رکھ دی۔ حمان نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ شہزادے نے ماہنور کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ شہنشاہ جنات یہ دیکھ کر حیران کھڑے تھے کہ شہزادے نے چلا کر کہا، ابا حضور اس غار سے باہر نکلیں، یہ اب تباہ ہونے والا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل بھاگے۔ ایک ہی پل میں ہر چیز کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہزادے نے ماہنور کو اپنے بازو میں لیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ پیار دیکھ کر شہنشاہ جنات مسکرا اٹھے اور کہنے لگے، جس لڑکی کی جان تم نے اپنی جان پر کھیل کر بچائی ہے وہ واقعی تمہاری محبت کے لائق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ملکہ یہی لڑکی بنے۔ یہ سن کر شہزادے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور وہ شہنشاہ جنات کے گلے سے لگ گیا۔ ماہنور گھر واپس پہنچ چکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان لڑکا ان کی بیٹی کو لے کر گھر واپس پہنچا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ شہزادے افر سیاب نے ان کو بتایا کہ ماہنور کو ایک جادوگر نے قید کر لیا تھا، اور جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے ماہنور کو اس کی قید سے آزاد کروا لیا۔ شہزادے نے انہیں ہرگز یہ نہیں بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے۔ ماہنور کے ماں باپ کی نظر میں وہ لڑکا ایک فرشتہ بن کر ان کی بیٹی کی زندگی میں آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہنور کے گھر کے حالات بہتر ہوتے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک بوتیک بنا لیا جہاں وہ اپنے محلے کی ضرورت مند عورتوں اور بچیوں کو کام سکھا کر ان سے کام کرواتی اور پھر مہنگے داموں فروخت کر دیتی۔ ایک روز شہزادے کے والدین اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ اس کے ماں باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چند ہی روز میں دھوم دھام سے اس کی شادی ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ لوگوں کے کپڑے سی کر معمولی اجرت لینے والی ماہنور کی زندگی کیسے راتوں رات بدل گئی، لیکن ماہنور جانتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ شہزادے افر سیاب کے ساتھ ایک عالیشان گھر میں رہتی ہے، بلکہ شہزادیوں کی طرح دنیا کی نظر میں اس کا شوہر ایک دولت مند رئیس زادہ ہے، لیکن ماہنور جانتی ہے کہ وہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے۔ دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔